مخدومی صاحبزادہ مفتی محمد رضا چشتی مدظ اللہ العالی سبحان اللہ تشریف آوری خوش آمدید کہنے اللہ جل شانہ انہاں دے بابا جی دے جوڑیاں دا صدقہ دین حق دے مرنے دی توفیق عطا فرماوے مولانا محمد اجمل صاحب اور انہوں دے معاونین دوست احباب نے اتنا عظیم شان جلسے کا اہتمام فرمایا ہے پروردگار انہوں دی خدمت کو شرف قبول بخشے دوستو مختصر وقت کے اندر جس موضوع سے گفتگو کا ارادہ رکھنا اس موضوع کا عنوان ہے دوستی اور دشمنی کی تفصیل اور ان کے احکام سبحان اللہ اس مسئلے نو ناچیز نے ابتداءً شیخ عبد العزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ دی تحفہ اثنا عشریہ دے وچوں حاصل کیتا سبحان اللہ اس نو مسئلہ تولا اور تبرہ بھی کہیں گے فارسی تصرف دے وچ تولا تبرہ اور عربی دے اندر تولی تبلی شادی بولی ہے دوستی دشمنی اس دے بیان کا مقصد کی ہے مقصد یہ کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کرام دے آپس دے اندر سخت مسائل پیدا ہوئے انہوں تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے دے
دشمن سن، جو ایک دوسرے نال کیتا ہے وہ دشمنی دی بنا تے کیتا ہے۔ اور کسی قسم دا غلط حکم، فسق دا، کوئی بدعت دا، بد عقیدگی دا انہاں وچوں کسے پاک گروہ نہ لایا جائے۔ اور سب حضرات اپو اپنی جگہ سے ٹھیک سن۔ سبحان اللہ۔ دوسرے لفظیں صحابہ اور اہل بیت تو ہر طرح دے اعتراض اور بازاری زبان نو دور رکھنے واسطے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ دوستی اور دشمنی دی تفصیل اور انہاں دے احکام۔ میرے دوستو، موضوع ضروری بھی ہے، طویل بھی ہے، سمیٹن دی کوشش کروں گا۔ دوستو، دوستی یعنی محبت، دشمنی یعنی عداوت، یہ دو قسم ہوندی، دینی بھی ہوندی ہے، دنیاوی بھی ہوندی۔ دوستی ہوئے یا دشمنی ہوئے، ضروری نہیں کہ جتھے دنیاوی پیدا ہو جاوے اتھے دینی بھی ضرور پیدا ہو جاوے، جتھے دینی پیدا ہو جاوے اتھے دنیاوی بھی ضرور پیدا ہو جاوے، یہ لازم نہیں ہوتا۔ مثلاً مسلمانوں دی آپس ایک دوسرے نال دینی دوستی ہے تے سہ گلاں وچ دنیاوی دشمنی، دنیاوی دشمنی، دینی دوستی مسلمانوں دی آپس ہے۔ سمجھ آ رہی میری گل کہ نہیں؟ بھراواں دیاں دشمنیاں ہوندیاں، شریکاں برادریاں دیاں دشمنیاں ہوندیاں، مذہب ایک ہوندا، وہ دنیاوی دشمنی دینی نہیں۔ دینی دوستی ہے، دنیاوی دشمنی
اسی طرح دنیا دینی دشمنی ہوندی، دنیاوی دوستی ہوندی۔ کافراں نال مسلماناں دی دینی دشمنی، انہاں دا دین ہو رہے ساڈا ہو رہا، لیکن دنیاوی تعلقات لین دین اسا رکھ سکنے ہیں۔ انہوں اسا دنیاوی دوستی اور دنیاوی تعلق کہہ سکتے ہیں، دینی عداوت اور دشمنی وہ اپنی جگہ۔ یہ مطلب ہے دینی دشمنی بھی ہو گئی، دینی دوستی بھی ہو گئی، دنیاوی دشمنی بھی ہو گئی، دنیاوی دوستی بھی ہو گئی۔ سمجھ آ رہی کوئی نہ؟ پھر جڑی دینی مخالفت یا دشمنی ہے نا، یہ بھی فرق ہوتا ہے کہ اتنے اجتہادی بھی ہو سکتی ہے، غیر اجتہادی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر مسئلے یہو جہ ہون جڑے اجتہادی قسم دے ہون، انہاں وچ مخالفت رنجش اجتہادی ہو سکتی ہے، لیکن وہ پھر اگے دین دی عداوت اور دینی دشمنی تک کو نہیں پہنچتی، اگرچہ وہ وقتی طور پہ پیدا بھی ہو جاوے تو ایک عارضی ہوندی، مستقل ہو دی حیثیت نہیں ہوندی۔ اس اصول نو سامنے رکھ کے سانو صحابہ کرام اور اہل بیت کرام دے اہل بیت دے آپس دے یا صحابہ دے نال یا صحابہ دے آپس دے مسائل نو سمجھنا اور نبیڑنا پڑنا۔ میری بنیاد ذرا غور نال سمجھا جے تاکہ اگے تفصیل جڑی وہ سمجھ آ گئی۔ دوستو، اے ابتدائی گل سمجھن تو بعد مسائل جھگڑے اہل بیت دے آپس میں بھی پیدا ہوئے، صحابہ نال بھی پیدا ہوئے، صحابہ دے آپس کے اندر بھی پیدا ہوئے۔ ہمیشہ اہل سنت و جماعت کا یہ ہوئی دستور رہا ہے اور یہ ہوئی احتیاط رہی ہے کہ اے لوگ انہوں نے جھگڑے مسائل دین دا جھگڑا اور دین دا مسئلہ بنا کے
کسی دی بے ادبی کسی دی گستاخی دی اجازت نہیں دیتی۔ اہل سنت و جماعت نے کوئی سبق دیتا ہے کہ انہاں پاکاں دے کول جو بھی ایک دوسرے نال ہو گیا ہے وہ ود تو ود یا دنیاوی سی یا اجتہادی سی، کوئی ایسا دینی مسئلہ نہیں سی انہاں دا آپس کہ جس نال آکھیا جاوے کہ فلانا کافر ہو گیا، فلانا گمراہ ہو گیا، فلانا فاسق ہو گیا۔ نہ فاسق اتنے کہہ سکتے ہیں، نہ کافر کہہ سکتے ہیں، نہ گمراہ کہہ سکتے ہیں، نہ بددین کہہ سکتے ہیں۔ انہاں دے یہو جہے مسائل جڑے آپس وچ پیدا ہوئے نے وہ یا دنیاوی قسم دے نے یا اجتہادی قسم دے نے۔ ہاں جی، اس واسطے اہل سنت و جماعت دونوں پاسوں ہمیشہ با ادب رہنا ضروری سمجھ۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ؟ دیکھو باغ فدق دے مسئلے تھے حضرت عباس تے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم دونوں پاکاں دا مسئلہ اٹھیا۔ حضرت فاروق اعظم دا دور خلافت سی، کافی بشری تقاضے دے نال بخاری اور مسلم دے بیان کے مطابق سخت الفاظ حضرت عباس کی طرفوں ظاہر ہوئے نے مولا علی دے خلاف، جڑے کہ زبان تے نہیں لیندے، وہ مسلم دے اندر موجود ہیں۔ بعض روایات بخاری دے اندر موجود ہیں۔ حضرت عباس بھی اہل بیت چنے، مولا علی بھی اہل بیت چنے۔ انہوں نے ایک باغ دے مسئلے دے اندر جھگڑا ہویا ہے، اس جھگڑے نو حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکایا ہے۔ کنے مکایا ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے مکایا ہے۔ انہوں نے آپس دے اندر اس جھگڑے دی وجہ نال نہ حضرت عباس دے واسطے کوئی مسلمان برا سوچ سکتا ہے، نہ مولا علی واسطے برا سوچ سکتا ہے۔ دونوں نو برابر نگاہ نال دیکھنا تعظیم اور احترام دی نگاہ نال ہر مسلمان دا فرض بنتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ انہاں دا وہ آپس دا مسئلہ جڑا باغ فدق دا پیدا ہویا ہے وہ کوئی دین دا مسئلہ نہیں سی، جس طرح کہ دنیاوی سطح دا اجتہادی سطح دا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اے سطح دا سی۔ اسے واسطے اگرچہ انہاں دے کولوں ہاں جی کسے بزرگ تو یہ جے لفظ بھی نکل آئے نے کہ جڑے نہیں سی ہونے چاہیے، دوسریاں دی شان دے خلاف سن، تے انہوں نے محسوس نہیں فرمایا۔ محض اس وجہ نال کہ میرے بزرگ نے حضرت عباس نے تے سخت لفظ جڑے زبان سے نہیں لے آئے جاندے، وہ مولا علی اس واسطے خندہ پیشانی نال قبول فرمائے کہ میرے بزرگ نے میرے چاچا نے جی کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے۔ میری گل نہیں سمجھے؟ یہ ہے اہل بیت دا آپس دا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، نہیں سمجھ لگی، لیکن انہوں یہ سطح تک نہیں لے جا سکتا مسلمان کہ کسی ایک نو برا بولے، کسی ایک دے بارے زبان درازی کرے، وہ آخر جی میں فلانے دے پاسے دا فلانے دے۔ یہ مسئلہ ہی ایسا ہے کہ اتنے کسی دے پاسے نہیں ہونا، بلکہ یہ ہوئی آخر ہے یہ دونوں پاسے ساری نظر برابر نے۔
وہ جانن تے انہاں دا خدا رسول جانے. توجہ نہیں فرمائی نے. اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ. دوستو اسی طرح حضرت مولا علی مشکل کشادہ اگر حضرت طلحہ تے حضرت زبیر نال مسئلہ پیدا ہوا ہے جڑا ہوں تو ہم دسیا ہے وہ بھی اجتہادی مسئلہ ہے. کوئی ایسا دینی مسئلہ کوئی حکم یہ ہو جا لایا جا سکے کہ فلانا کافر ہو گیا ہے. اگرچہ بعض علماء نے بغاوت کا لفظ استعمال کیتا ہے تو وہ بغاوت کے بارے یہ بھی نال لکھ دیتا ہے لیس باسم ذم. یہ مذمت کا لفظ نہیں ہے. جب اجتہادی ہو بغاوت اجتہادی ہو تو وہ برا لفظ نہیں ہے. انہوں نے نال لکھ دیتا ہے. لہذا اس بنا سے بھی اساں طلحہ زبیر پاک نو برا نہیں بول سکتے. کیوں؟ یہ اجتہادی جھگڑا ہے. دنیاوی جھگڑا ہے اور اجتہادی جھگڑا ہے. سمجھنے لگی نے. دنیاوی دا مطلب کیا کہ یہ جھگڑا کوئی کسی حکم شرعی اتفاقی اجماعی دا نہیں سی کہ جس کی وجہ تھا کہ یہ دین دوتے جھگڑا سی. مولا علی مشکل کشا اپنے اجتہاد شریف کے مطابق دین کی خدمت کرنا چاہتے سن. دوسرے صاحبان اپنے اجتہاد شریف کے مطابق دین کی خدمت کرنا چاہتے سن. دونوں دا مطمع نظر دونوں دا مقصد اپنے اجتہاد اور سمجھ کے مطابق دین کی خدمت سی. وہ دین ایتھے نہیں جس دوتے جڑا رسول اکرم دے گئے اور سب نو اس دوتے چلنے دا حکم. یہ او دین جنہوں اسی کہنے ہیں ایک ہوتا ہے دین منسوس ایک ہوتا ہے دین مجتہد فی اجتہادی. یہ منسوس دین دے اوپر جھگڑا نہیں سی. یہ اجتہادی دین دا جھگڑا سی. ہاں جی اس واسطے اس جھگڑے نال دوویں پاسے کسی دینی شان فرق نہیں ہوں. سمجھ آ رہی کوئی نہ؟ دیکھو دوستو توجہ فرماؤ. سانو انہاں مسائل پہ اس واسطے کلام کرنا پہ گیا ہے کہ انہاں مسائل میں گیند بنا کے میدان چھوڑ دیتا گیا. ہر کوئی انہاں مسئلے کے اتنے زبان کھول رہا ہے تو مسئلے بہت نازک نے بہت لطیف نے. کئی لوگ جڑے کدی مناظرے کرتے سن انہوں نے سنیت تو خارج کر دیتا گیا. کئی کدی مناظر کرتے سن اج چھتر کھاندے پھردے نے.
یہ نتیجہ ہے یہو جہ مسائل دے اندر ہر ایک دا کم نہیں زبان کھولنا بہت احتیاط کی زبان ہے بہت احتیاط زبان ہے انشاءاللہ العزیز اسی یہو جہ لطیف تو لطیف مسائل نو اپنے بزرگاں دی دعا برکت نال ایسے انداز نال کھول کے سمجھا دینے ہیں کوئی بندہ ہے جی مولوی عالم ہونا تے دور دی گل ہے تواڈے وچوں بھی نہیں اللہ دے فضل و کرم نال ٹھوکر نہیں کھائے گا استاد مفتی فضل احمد چشتی صاحب دیکھو میرے دوستو حضرت طلحہ بن عبید اللہ حضرت زبیر بن عوام جنگ جمل دے اندر بصرہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ دے مقابلے دے اندر انہاں پاکاں نے ایک جماعت تیار کی تھی لیکن اس کا مقصد کی سی مقصد یہ سی کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پاس سے حضرت عثمان علی نو قتل کرنا رہے کمینے لوگ سر چھپائی پھرتے سن حضرت طلحہ تے حضرت زبیر تے سیدہ صدیقہ انہاں دا گمان شریف ہے بنیا کہ علی جان کے رکھی پھرتے نے انہاں نو ماجو نہیں یہ عثمان جیسے خلیفے دے قاتل نے تاں کر کے حضرت طلحہ بار بار کہندے سن اللہ عثمان دے بارے ساڈے کول نرمی ہو گئی ہے وہ غلطی ہو گئی ہے ساڈے کول تے وہ شہید ہو گیا ہے تیری مہربانی ساڈے تو ایتھے ہی سختی نال حساب لے لے اگاں نہ لویں ایتھے ہی ساڈے کول جو تو سختی نال بدلہ لینا چاہنا ہے ایتھے لے لے اگاں نہ لویں یہ حضرت طلحہ دعا منگدے سن یہ انہاں سارے لوکاں نو یہ غم جڑا ہے او دامن گیر ہو گیا یہ غم دکھ لگ گیا کہ جناب اساں بڑی بڑی سستی کیتی ہے ایڈا بڑا خلیفہ رسول دا شہید ہو گیا ہے اساں کیوں سختی نہیں برتی مخالفہ نے لا حالانکہ یہ سارے سختی برتنا چاہتے سن حضرت عثمان غنی روک دیندے سن وہ فرماندے سن میرے واسطے نہیں تساں مارنا کسے نو نہیں میں مار جاواں حضور دے کسے امتی نو میری وجہ نال مارنا نہیں تساں اس یہ سختی نال روک دے رہے وہ روک دے رہے تے یہ پھر بھی جس لئے شہادت ہو گئی تو اس گل سے پچھتاوا انہاں نو بہت لگ گیا کہ یار اساں جو کرنا چاہیے سی وہ نہیں کیتا اس ندامت اور شرمندگی یہ جان کے انہاں دوواں پاکاں نے بصرے دا وہ محاذ بنایا تے گفتگو چھڑ گئی بھئی یار کی ہویا ہے کیوں انج ہویا ہے بندے قتل کرو نال جڑے رکھے نے تساں مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے سن او تساں اللہ دے بندیو میرے نال رہو میرے کولے نہ انہاں دا جھگڑا لیاؤ تے میں آپ ہی انہاں نو قتل کراں گا سزا دیاں گا
جیڑا اتنے جھگڑا کو جنگ بنی وہ جنگ کسی کے ارادے نال نہیں بنی، صرف یہ ہویا سی کہ جڑے خبیث لوگ شامل سن وہ قتل کرنے والے حضرت عثمان نو انہوں نے سوچیا جی انہوں دی گل آپس رچ گئی تو صلح ہو گئی تو ساڈا کھ نہیں رہنا، لہذا اٹھو رولا پاؤ۔ انہوں کنجروں نے ادھروں ادھروں دونوں پاسے بٹے مار تلواراں چلا لڑائی شروع کرا دیتی۔ دونوں بزرگ حضرت طلحہ بھی حضرت زبیر بھی دوستو یہ علیحدہ شہید ہوئے نے، جنگ چ نہیں ہوئے، ذہن چ رکھنا یہ علیحدہ شہید ہوئے دونوں بزرگ، جتوں پتہ لگتا ہے کہ جڑے خبیث ذہن ہے سن انہوں نے اپنے لوگ کوشش کی ہے، لیکن پاک لوگ تیکر انہوں دے ہاتھ نہیں پہنچ سکے، یہ جنگ دے وچ شہید نہیں ہوئے۔ تم سمجھ نہیں لگی؟ اما صدیقہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا مسند احمد کی روایت کے مطابق بی بی پاک قرآن بیٹھے سن، آپ علیہ السلام کی تشریف فرما رہے، مولا علی بھی بیٹھے نے، بی بی پاک بھی بیٹھے، آپ فرماندے ہیں علی تیرا اس نال تو مسئلہ پیدا ہو گیا۔ علی عرض کردے نے یا رسول اللہ اس وقت میں بڑا بڑا بدبخت ہوں گا، ماں نال میرا مسئلہ پیدا ہوا۔ آپ نے فرمایا نہیں، انہوں اپنے مامن تک پہنچا دیں، انہوں امن والی تھان تک پہنچا دیں۔ سبحان اللہ۔ اسے غور فرماؤ کہ مولا علی دے دل شریف دے اندر سیدہ صدیقہ کی کس قدر عظمت سی کہ جدوں حضور نے فرمایا کوئی مسئلہ پیدا ہوئے گا تو انہوں نے فوراً فرمایا یا رسول اللہ میں تو پھر اشق الناس ہو جاؤں گا، بہت بڑا بدبخت ہوں گا سارے تو کہ ماں نال میرا مسئلہ پیدا ہو جانا۔ تو حضور نے فرمایا نہ یہ گل نہیں ہے جی، یعنی اشارہ فرمایا تو حق سے ہوں گا، تو حق سے ہوں گا، تو نال ہی فرما دیتا کہ انہوں مامن تک پہنچا دینی امن والی تھان یعنی مدینہ شریف واپس لوٹا دینی۔ تو حضرت مولا علی مشکل کشا نے اسی طرح ہی کیتا۔ توجہ ذرا ہن مسلمانوں، یہ ادھروں سیدہ صدیقہ جہدے مقابلے میں آنا مولا علی اپنی بدبختی پہ سمجھتے ہیں، ادھر حضرت طلحہ وہ ایڈی وڈی شخصیت کہ جنہاں دے بارے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا جی فرما دیتا پہاڑ دے اوتے کھلوتیاں اے شہید ہے۔ حضرت زبیر بن عوام ہاں جی انہوں نے بارے حضور نے فرما دیتا کہ اے ہر رسول دا ہر نبی دا حواری ہوندا ہے، مخلص یار ہوندا ہے، اے میرا مخلص یار ہے۔ پھوپھی دے پتر نے حضرت صفیہ حضور دی پھوپھی جان نے، یہ حضرت زبیر بن عوام انہوں نے بیٹے نے۔ اتوں حضور نے فرمایا ہاں جی فدا کا ابی و امی، فرمایا تیرے تے میری ماں باپ قربان۔ حضور نے فرمایا حضرت طلحہ نے بھی فرمایا، حضرت زبیر نے بھی فرمایا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھی فرمایا، فرمایا تواڈے تے میں محمد دا ماں پیو قربان ہو۔ اور تساں خود دسو جنہاں دے اوتے آقا اپنے ماں باپ نو قربان کرن ہیں او اگر مولا علی سرکار دے نال انہاں دا کوئی مسئلہ پیدا ہوئے ہیں تو اوتھے اساں وچ جناب اپنے آپ نو اڑان دی سوچیے ہی کیوں ہیں؟ او دے سوا ادھر ہوواں گے بے ادب تاں مارے جائیں گے، ادھر ہوواں گے تاں مارے جائیں گے۔ اسے واسطے اہل سنت و جماعت نے کوئی فیصلہ کیتا کہ انہاں پاکاں دے مسئلیاں دے اندر
دخل دیو ہی نہ انہاں بہترین مثال دیتی ہے او سجنوں بہترین مثال دیتی ہے بزرگاں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے حضرت ہارون علیہ السلام دے کنہ دی پکا پڑھا رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ توجہ ہے ادھر ویکھو دوستو اللہ اکبر و کبیرہ ایک طبقہ ایک جماعت ایک مقدس گروہ انساناں دے اندر سب تو بڑا گروہ سب تو اعلیٰ جماعت نبیاں دی ہے نبیاں پاکاں دی گل سنانے ہیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ دے رسول نے حضرت ہارون علیہ السلام اللہ دے رسول نے ہارون علیہ السلام وڈے بھائی نے موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بھائی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی نو قوم بنی اسرائیل کے اندر چھڈیا فرمایا میں رب نال ملاقات کرنے واسطے چلیا ہوں تو پیچھے خیال رکھنا ہی آپ چلے گئے رب وحدہ لا شریک مولا نال کوہ طور ملاقات ہوئی اللہ وحدہ لا شریک مولا نے خبر دیتی تیری قوم بنی اسرائیل بچے دی پوجا کر رہی ہے بچے نو خدا بنا بیٹھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب وحدہ لا شریک کو ایک گل سنی توجہ گل سنی تورات دیاں تختیاں لیاں اللہ وحدہ لا شریک نے عطا فرمائیاں سن آن کے جدوں قوم دی صورت حال ویکھی وہ باقی پوجا پہ کردے سن خدا بنائی کھڑے سن بچے نو خدا بنائی کھڑے سن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آن کے جدو تکیا توجہ جلال چاہے اللہ دی غیرت دے جلال چاہے القل الواح قرآن فرمان دے تورات دیاں تختیاں پنجے سٹ دیتیاں اللہ دے کلام دیاں تختیاں تھلے سٹ دیتیاں اپنے وڈے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام دے وال مبارک پھڑے ایک ہاتھ نال داڑھی مبارک پھڑی نوچن لگ پائے کھچن لگ پائے فرماندے نے تو میری تابعداری نہیں کرنا ہے نا فرمانی کیتی ہے تو مداحنت کر گیا ہے نرم ہو گیا ہے انہاں نال رل گیا ہے ایڈے ایڈے الزام لانے شروع کر دیتے حضرت ہارون علیہ السلام رب بھی جاندا سی رب بھی جاندا سی قرآن اچھی آیا ہے اللہ نے دسیا ہارون علیہ السلام کوئی غلطی نہیں سی بے گناہ سن لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال غیرت جوش ایک کر بخایا حضرت ہارون علیہ السلام دے بارے انہوں نے مجرم ہون دا بھی نظریہ رکھ لیا کہ مجرم انہیں غلط کام کیتا ہے الزام بھی لاؤندے نے نال لڑتے بھی ہیں داڑھی بھی پھڑ لئی ہے وال بھی پھڑ لے تختیاں قرآن تختیاں تورات دیاں بھی زمین دے سٹ دیتیاں نے او سجنا ایک دو لیکن ایک دا نظریہ بن گیا ہے کہ انہیں زیادتی کی
اینو میں چھڑ کے گیا سا یہ حق بنتا سی امتحان رکھدا انہیں سستی کی انہیں میری نہیں منی انہیں فلان یہ جن بھی الزام لا سکتے سن اسے لا دیتے حضرت موسیٰ علیہ السلام وحدہ لا شریک مولا نے قربان جاواں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی فتویٰ نہیں لایا حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی فتویٰ نہیں لایا نہ انہوں نے برا فرمایا نہ انہوں نے برا فرمایا حالانکہ گل اتنے تک پہنچ گئی ہے پر مجمع دے اندر نبی دی بے عزتی حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں داڑھی پھڑ کے نچوڑنا ہے بھی تے بے عزتی ہے سر دے اندر ہاتھ پا کے وال کھچ کے تے جناب نچوڑنا یہ بھی تے بے عزتی ہے اللہ دی کتاب نو تھلے سٹ دینا یہ بھی تے بے عزتی ایڈے ایڈے وڈے کم ہو گئے لیکن ہوئے کیوں اللہ دی غیرت دے پیچھے رب دے دین دے پیچھے اپنے حساب نالوں یہ فرما آپ غیرت وکھا رہے سن اپنے انداز نال ہاں جی اپنے خیال شریف کے مطابق حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام صحیح کر رہے سن اگرچہ اگے حقیقت انج نہیں سی اس واقعے تو بزرگاں نے سبق دیتا ہے فرماندے نے جویں دو نبیاں دی آپس دے اندر اللہ دے دین دے پیچھے اجتہاد دے نال سختی بن گئی ہے جھگڑا بن گیا ہے اس جھگڑے دے اندر نہ رب نے کسے دے اوتے کوئی حکم فتویٰ لایا ہے نہ کسے نو لان دی اجازت ہے یہ سمجھ لے نبیاں پاکاں دے اندر اگر انج ہو سکدے تے پھر نبی دی جماعت صحابہ تے اہل بیت وچ بھی ہو سکدا ہے جویں اوتھے نہیں جا سکنا ہے ایویں ایتھے بھی آن دی کوشش نہ کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ آستانہ علیہ امام آباد شریف کی دمیرہ پاک بہاول اللہ ذوق بولو سبحان اللہ او سجنا بزرگاں دس دیتا جے گلاں نبیاں وچ ہو سکدیاں نے تے نبیاں تو تھلے بھی ہو سکدیاں نے بولدا نہیں سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی نو فرمایا سی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ تو علی میرے واسطے نے جی میں ہارون موسیٰ واسطے سی کیا مطلب اتھے شیخ عبدالعزیز فرماندے ہیں کہ جی میں موسیٰ علیہ السلام ہارون نو مجرم سمجھ کے انہاں دی بھرے مجمع دے اندر بے عزتی کر دیتی سی لیکن اللہ نے برا نہیں منایا تے نہ ہی کسی عالم نے وچ دخل دیتا اے علی تیرا حال ہارون والا ہے کئی ساڈے یار تیرے ہم مرتبہ تیرے ہم مرتبہ تیرے ہم طبقہ تیرے ہم جماعت ایسے ہوں گے جڑے تینوں بھی غلط سمجھ گے تے تیرے مخالف بنن گے لیکن جی میں ہارون دی شان اج فرق نہیں آیا علی تیری بھی شان اج فرق نہیں آیا کیا سبحان اللہ توجہ ہے سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید فرید
سبحان اللہ، توجہ ہے، بولو نا ادھر ویکھ، خود شاہ علی دے انہاں دے پتر دی گل سنا دے، مولا علی مشکل کشا، توجہ، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مقابل باغیاں نے صلح کرنا جائز نہیں سن سمجھتے، تاں کر کے انہاں کیتی ہی نہیں۔ توجہ، مولا علی دا مذہب سی باغی گروہ دے نال صلح نہیں کرنی، باغی گروہ دے نال صلح نہیں کرنی، مولا علی نہیں کیتی، انہاں دے بڑے پتر امام حسن انہاں نے صلح کیتی ہے، وہ صلح نو ناجائز سمجھتے ہیں، صلح نو فرض سمجھتے ہیں، اور باپ دے بیٹے دا ایڈا بڑا اختلاف ہے۔ توجہ نہیں فرمائی نہیں، ہاں ہاں علی پاک نے کسی نے صلح نہیں کی، تو بیٹے پاک نے حضرت معاویہ نال صلح فرمائی، بول دے نہیں، اور بیٹے پاک نے صلح فرما لی، تو باپ نے بیٹے کا اختلاف ہو گیا، باپ نے فرمایا جائز نہیں، بیٹا فرماتا ہے جائز ضروری ہے میں کرنا۔ انہاں دی صلح واسطے حدیث رسول دی پہلا سی، اللہ دے محبوب نے فرما دیتا سی میرا پتر سردار ہے، اللہ اس دی وجہ نال دو مسلماناں دیاں جماعتاں صلح کراوے گا، اور تو خود سمجھدار ہے، باپ ایک پاسے بیٹا ایک پاسے وے ہیں، اتھے بھی شدید اختلاف ہے، وہ کہندے نے نجائز ہے تے یہ کہندے نے فرض ہے میں کراں گا، انہاں کر لئی رسول دا فرمان انہاں دے حق وچ آ گیا، تے معلوم ہویا سنگیا اے آپس دے اندر اس طرح دیاں گلاں نبیاں وچ بھی ہوئیاں، اہل بیت دے آپس وچ بھی ہوئیاں، صحابہ دے اہل بیت وچ بھی ہوئیاں، صحابہ دی آپس وچ بھی ہوئیاں، بزرگاں دیاں ہوندیاں ہی لگیاں آئیاں، انہاں دی وجہ نال کسے ایک منے ہو کے تے دوجے دی گستاخی کرنا ایک کسے سور کھاتے دا کام میں۔ مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب، حضور خواجہ شفیع محمد لجپال، توجہ ہے، بول دے نہیں، جیدہ نفس ہوندہ نا گندہ او نامراد ایک پاسے عداوت رکھ لیندہ ہے، ایک پاسے محبت رکھ لیندہ ہے، تے جیدہ نفس چنگا ہے انہیں دوویں پاسے محبت رکھنی ہے، بول دے نہیں، اچھی نہ اچھی آواز نہ بولو نا، انہیں دوویں پاسے محبت رکھنی ہے۔ کیوں؟ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکرتم اصحابی فامسکوا، جدو میں محمد دے یاراں دا ذکر کرو رک
جاؤ. کیا مطلب؟ پہلے لفظاں نال ذکر تو بعد آ جائے جے خبردار جنہ چر چنگا ذکر کرتے رہو. دوسرے پاسے جے راہ کھلن لگے تو اتھے ہی رک جاؤ. کملی والے نے رکن دا سبق ہی تاں دیتا ہے. معلوم ہویا جڑا ناپاک نبی دا تابعدار امتی ہے وہ کسے پاسے بھی رنجش دکھ رکھے گا نہیں. انہاں دوواں نظراں نال برابر ویکھے گا. صحابہ نال بھی پیار کرے گا, اہل بیت نال بھی پیار کرے گا. توجہ ہے. زندہ زندہ او مسلمانوں, ساڈے امام اہل سنت اعلی حضرت بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ آپ مولانا فضل رسول بدایونی دی کتاب دے حاشیے وچ لکھ دین حضرت معاویہ دی خلافت اللہ دی پسندیدہ ہے, رسول اللہ دی پسندیدہ ہے, امام حسن دی پسندیدہ ہے. کیوں کہ آپ کی خلافت کے بارے سونے لفظ رسول پاک نے ارشاد فرمائے, انہاں دی زبان تے اللہ دی طرفوں آئے, انہاں کے امام حسن نو فرمائے. انہاں پاکاں نے پھر اس تے عمل کر کے وکھایا. آپ فرماندے نا معلوم ہویا جیڑا بندہ انہاں دی خلافت تے اعتراض کردا ہے سمجھو اللہ رسول تے زبان کھولدا ہے, اللہ رسول نو تے اعتراض کردا ہے. اعلی حضرت بریلویاں تواڈے لکھیا ہے. ہاں جی, لہذا جیڑا حضرت معاویہ دی خلافت نو نہ منے ہاں جی تے غلط سمجھو اعلی حضرت دے فتوے دے مطابق ایسا بندہ اللہ رسول دے خلاف پہ چلتا ہے, ایسا سنی نہیں ہو سکتا. سنی وہی ہے جیڑا اعلی حضرت بریلوی دے فرمان دے مطابق اعتقاد رکھے گا. سمجھ آ گئی کوئی نہ؟ اللہ اکبر و کبیرہ. دوستو یہ نظریہ رکھنا صحابہ نے اہل بیت میں ظلم زیادتیاں کی تھی, یہ ایسا کتا نظریہ ہے, ایسا ملعون نظریہ ہے کہ کوئی نبی پاک دا دشمن ہی رکھ سکتا ہے. ایسا نظریہ حضور دا دوست ہو جا نظریہ نہیں رکھ سکتا, حضور دا غلام حضور دا خادم ہو جا نظریہ رکھ سکتا. ادھر ویکھو بزرگاں گل لکھی ہے, سنا دیا ادھر. اللہ اکبر. سبحان اللہ. امام راضی لکھ دینے حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر علیہ السلام آپ
تخت آ رہا سی، فوج آ رہی سی، رستے دے اندر کیڑیاں سن، ایک کیڑی کہندی نی کیڑیو کھڈاں وچ وڑ جاؤ، کدھر لا علمی وچ سلیمان دی فوج تانوں لتاڑ نہ دے، کھڈاں وچ وڑ جاؤ۔ کیڑی نصیحت بھی کر دی کیڑیاں نو، نی کیڑیو اپو اپنی کھڈاں وچ وڑ جاؤ، سلیمان پیغمبر دی فوج پہ آؤندی، نبی اپنے دنال کدھر لا علمی وچ لتاڑ نہ دے۔ آخر ڈھیر سارے نے کوئی خبر نہیں لگ سکنی، لا علمی وچ تانوں نہ لتاڑ دے۔ توجہ بزرگاں لکھیا ہے، فرمایا صحافی ہون حضرت سلیمان دے تے عقیدہ کیڑیاں رکھدیاں نے، اے اللہ دے رسول دے صحابی نے، انہاں سانو جان بوجھ کے نہیں لتاڑنا، جان بوجھ کے سانو نہیں مارنا۔ جے بھی کسے دا پیر آیا تے لا علمی جاؤنا ہے، بے خبری جاؤنا ہے، پتہ نہیں ہونا تا سانو مار جان گے۔ بزرگاں لکھیا ہے بے وقوفا حضرت سلیمان دے صحابہ دے بارے زمین دیا کیڑیاں عقیدہ رکھ لیاں نے کہ انہوں نے کدی جانور تے بھی ظلم نہیں کرنا، جان کے اودے تے بھی دکھ نہیں لے ہونا۔ تے فرماندے نے وہ ہون سلیمان، ادھر ہون محمد کریم، ساری کائنات دی جان وہ ہون حضرت سلیمان، یہ ساری کائنات دی جان محمد کریم ہون۔ ادھر ویکھ ادھر کیڑیاں نو او جان بوجھ کے پیراں دے تھلے نہ دین، زیادتی نہ ہو جائے، بے خبری بھاویں آ جان۔ ادھر ہون پاک محمد دے اہل بیت، ادھر کیڑیاں، ادھر اہل بیت، ادھر انہاں دے صحابہ، ادھر محمد دے صحابہ، ادھر سلیمان دے صحابہ، ادھر محمد کریم دے صحابہ، ادھر کیڑیاں نے، ادھر اہل بیت نے۔ او جان بوجھ کے لتاڑنا نہیں گوارا کرتے، کیڑی دا کیتا ہے پھٹے منہ کیڑا مسلمان ہے جڑا مسلمان ہون دا بھی دعویٰ کرے تو پھر آکھے محمد دے صحابہ نے اہل بیت دے نال ظلم کیتا ہے۔ او بے ایمانا پھر تے تو پاک محمد دے اوتے اصل اعتراض پہ کرنا ہے، اصل شان نبی دی گھٹائی جانا ہے، کیونکہ نبی ساڈا پھر نعوذ باللہ وہ انجدے نے کہ انہاں دے صحابہ ہون تے کیڑیاں نو نہ لتاڑ، ساڈے نبی دے یار ہون تے حضور دے اہل بیت نو لتاڑ دین مار دین تے پھر ظالماں پھر تے پتہ لگا حضرت سلیمان دی شان اچھی، انہاں دے صحابہ جنگے وہی سارا کچھ جنگے ہو گئے، پھر تے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی کائنات سارے نبیاں دے ساری کائنات دے نبیاں تو اچھی شان نہیں بندی، جے اچھی شان بندی ہے تے پھر سمجھ لے جیڑا کچھ ظلم زیادتی حضرت سلیمان دے صحابہ کو نہیں ہو سکتی، وہ دے تو کدے ود ساڈے پاک محمد دے ادنا غلاماں کو نہیں ہو سکتی۔ استاد العلماء حضرت علامہ امام الغیرت مفتی فضل احمد چشتی صاحب، حضور خواجہ محمد
محمد شفیع چشتی لجپال استاد محمد رضا صاحب زندہ باد جو ہے ذرا اونچی بولو سبحان اللہ اور سجنا اللہ اکبر و کبیرہ گلا بھاویں سجنا نے جو ہو جاندی ہوئی ہیں لیکن انہیں سمجھی کسی پاسے ظالم سی نا میرے رحمت للعالمین دے دربار جاؤن والا وہ ظالم رہندا ہی نہیں بولو تو صحیح اصل گل ہے ادھر ویکھ اساں کیونکہ ایک دوسرے نو آپس قیاس کر لیندے ہیں تے انہاں پاکاں دیاں گلاں وی آپس تے قیاس کر لیندے ہیں نا او بے مثل بے مثال لوگ نے توجہ ہے ادھر ویکھ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت سی سناواں گل ذرا بعض سنت تاریخ دمشق کے اندر لکھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت سی قیروان دا علاقہ مغرب دا قیروان اتھوں دے بہت بڑے ائمہ کرام گزرے مالکی مذہب دے قیروانی مشہور بابا ابن ابی زید القیروانی جس لئے وہ علاقہ توجہ سب تو پہلا حضرت معاویہ نے فوج بھیجی اتھے فتح کرنا ہر جانور موزی اس جنگل سی بہت بڑا جنگل سی ہر موزی جانور بیچ سی آپ نے جڑا امیر بنا کے بھیجیا سی فوج دا انہیں جا کے آکھیا اعلان کیتا جن موزی جانور جے سارے آپ اپنے بچے چکو علاقہ خالی کر دو ایتھے محمد کریم دی امت وسنا چاہتی ہے سارے جگ نے ویکھیا ہر جانور اپنے بچیاں نو چک کے بھج کے باہر جا رہے سن علاقہ خالی کیتا اتھے قیروان وسیا جتھے نبی دی امت شیر مرد ولی ہوتے رہے اولیاء ہوئے علماء ہوئے صلحاء ہوئے انقیاء ہوئے کڑے کڑے اور خدا نے بندیا اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج بھیج دیں اس فوج دے امیر دا حکم جانوروں دے پہ چل جائے تو پھر تیرا کی خیال ہے اس ظالم سر سے کیویں جانوراں تے کیوں پہ چلتا ہے معلوم ہویا اصل پتھر دے میراثی نام مراد ہور میں یہ پتھر دے میراثی نبی پاک دے صحابہ نو معاذ اللہ اپنے وانگو سمجھ لیا ہے یہ پاک نبی دی جماعت ہے قسم ذات دی کر کے کہنا سارے نبیاں دے یار صحابہ ایک پاس سے ساڑھے محمد کریم دے صحابہ وچوں ایک دیوانہ ایک پاس مفتی فضل احمد چشتی صاحب حضور خواجہ محمد شفیع چشتی لجپال سمجھ آگئی ہے سجنوں کی یاد رکھنا میری گل نیک بخت بندے دی نشانی ہے انہیں پاک محمد کریم دے صحابہ اور اہل بیت دوانو ہمیشہ عزت دی نگاہ نال دیکھنے عزت دی نگاہ نال
انہوں دے بارے الفاظ بولنے بدبخت بندہ کتے آگو بھوک پائے گا آکھے گا میں علی دے کھڑے دا کنجرا تو باوے لکھ کھڑا علی دا بناوے علی تینو ہتھی چھتر مرانے میں جی اس واسطے انہاں لوکاں نے ایک ہی مذہب رکھا ہے کہ نہ سارے دی عزت کرنا ساڈا فرض بولو 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 اسی کون ہونے کہ اسی انہوں نے زبانہ کھولی ہے انہوں کو لے پیڑا ہو گیا دیا پیڑا ہو گیا قسم ذات بھی کر گیا نا بزرگ لوگ فرمان دیں انہوں کو جڑا پیڑا کام ہویا نا پیڑا کہہ رہے ہیں اگر ولیاں کو ہوئے تو ولایت مل جائے اگر عام کو ہوئے تو ولایت مل جائے ہاں جی سمجھ نہیں آئی نہیں یہ حق بنتا ہے انہاں لوگوں کا یہو جہ پاکاں دے تے منہ کھولن دا جنہاں نوں اپنے گھر دا پتہ نہیں انہاں دی شان انہاں لوگاں دی شان ہے یا جڑے میاں صاحب دسی آپ فرماندے نے دھیاں وچ کے عزتاں وچ کے عیشا کر دے انہونی ہوئی کنجر راتی انہاں دی یارو کنجر رات انہاں دی یارو غیرت جنا چشتی صاحب حضور خواجہ شفیع محمد لقمان آستانہ امام آباد شریف توجہ ہے ذرا بولو نا شاہ صاحب فرما دے نے پھر پڑھ دیں دھیاں بیچ کے عیشا کر دے عزتاں وچ کے عیشا کر دے کیسی انہونی ہوئی کنجر ذات انہاں دی یارو او غیرت جنہاں دی موئی توجہ ہے
دوستو اور مسائل جنہیں صحابہ تے اہل بیت دے ہوئے نہیں، اہل بیت دے آپس ہی ہوئے، لیکن سبائی لوگ یہودی فتنہ گر وہ ایک پاسا وکھاندن تو انو دوجا نہیں وکھاندن۔ دیکھو ایک زندہ مثال، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے انہاں لوکاں نو ساڑیا، اگ لائی، جنہاں نے آپ نو خدا منیا، یعنی مولا علی نو جنہاں خدا آکھیا، مولا علی نے انہاں نو ساڑ دیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس بخاری شریف ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا انہاں غلط کیتا، میں رسول اکرم تو سنے ہیں، فرمایا آگ دا عذاب اللہ دے گا۔ مولا علی تک کے خبر پہنچی کہ ابن عباس نہیں آتی، آپ سن کے خبر مسکرا پائے اور فرماندے نے نو عمر علم والا بن گیا، نوجوان سن حضرت ابن عباس اس وقت، فرمایا نوجوان علم والا بن گیا۔ اور دیکھو مولا علی کم نو صحیح جائز سمجھتے، انہوں نے مقابلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس وہ چاچے پوت بھرا نے ایک کچھ نہیں، وہ بھی اہل بیت نے، وہ بھی بنو ہاشم نے، وہ بھی بنو ہاشم نے، ایویں وہ ایک کام نو نجائز سمجھتے ہیں، وہ جائز سمجھتے ہیں، علی پاک جائز سمجھتے ہیں، وہ نجائز سمجھتے ہیں، یہ آپس اندر دونوں دے مسئلے جائز نجائز دے اٹھے نے ہیں جی، نہ یہ انہاں دے دشمن بنے نہ وہ انہاں دے دشمن بنے، تے انی دا وچ باندر کہان کے لات اڑا کے تے وہ دشمن بنن لگ پوے، او دے نال دا بدبخت بے وقوف کیڑا وا۔ اگر یہو جیاں گلاں انہاں دیاں اہل بیت دیاں آپس دیاں ہون تو وہ چھپا دیتیاں جان تے صحابہ والے پاسوں کھڈ کے تے پھر انہاں نو سامنے رکھ کے تے تانوں تشنیع تے نعوذ باللہ برا بھلا ادھر آکھیا جاوے صحابہ والے پاسے تے پھر سمجھ لا اے وہی ٹولا عبداللہ بن سبا دی نسل ہے جڑے اسے کم واسطے اٹھائے گئے سن ابلیس دی طرفوں۔ اہل سنت و جماعت ہمیشہ ایک کو عقیدہ رکھے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی۔ توجہ ہے تو بولو نا اللہ اکبر کبیرہ۔ جنتی جنتی بولو بولو، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، علماء حق اہل سنت۔ اللہ جل شانہ پاکان دی بارگاہ عالیہ دے اندر پلیت رائے نظرانہ قبول فرماوے اور ساڑھی آقابت دی بہتری فرماوے۔ جنہ بیٹھو بیٹھو
دعا فرماونی ہے خیر ہے دعا فرماونی اللہ اکبر بارس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، کل ہمارے دو عظیم ساتھی حافظ محمد زید صاحب اور حافظ علی حمزہ صاحب مقدس اوراد کی حفاظت کے دوران جامع شہادت نوش کیا انہوں نے، لہذا احباب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر تو ان کے اصالت ثواب کا انتظام